FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آج ہم گفتگو کریں گے دیار غیر میں بخصوص یورپ کے اندر کشمیری اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے کیسے آواز اٹھاتے ہیں، بڑے مہذبانہ انداز میں، بڑے پارلیمانی انداز میں اور ایک پرامن سیاسی انداز میں وہ کتنے عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں اور کتنی مؤثر ان کی آواز ہے یورپ میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور ان قراردادوں کی یاد دہانی کے لیے جو اقوام متحدہ جیسے معتبر فورم پہ ہوئی اور جس سے ہندوستان اور پاکستان دونوں نے تسلیم کیا۔ ہم سنو سات سمندر پار میں آج کے ہمارے آنریبل مہمان ان کو پہلے بھی ٹیلی فون کال پہ لے چکے ہیں اسپین سے۔ آج وہ اپنے آبائی شہر مظفر آباد میں مقیم ہیں، موجود ہیں اس وقت۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ اجاز صاحب خوش آمدید، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ خوش آمدید جی، آپ کو بھی السلام علیکم میری طرف سے، سارے پروگرام کی ٹیم کو السلام علیکم جی بہت شکریہ۔ اچھا اجاز صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ تشریف لے کے آئے آج ہمارے پروگرام میں۔ تھوڑا سا بتائیں، تحریک کشمیر ایک بڑا منظم پلیٹ فارم ہے اور بڑے ایک زبردست انداز میں سفارتی جدوجہد میں مصروف ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد کروانے کے لیے۔ ایک عالمی سطح پہ بڑی زبردست آواز بنی ہوئی تحریک کشمیر برطانیہ۔ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو تحریک کشمیر کا تعارف کروائیے۔ دیکھیں جی، کشمیر اور پاکستان یہ ایک تاریخ ان کی جو ہے نا بالکل 75 سالہ تاریخ سیم ہے۔ کشمیر برصغیر پاک و ہند کے تقسیم کا ایک ناقابل جو ابھی اس کو ابھی ہماری جو آزادی ہے 75 سال سے ہینگ ہوئی ہے، تو یہ دو ملکوں میں ایک برٹش سامراج کا جو مسئلہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ابھی تک حق طلب ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ برصغیر کی جو تقسیم ہوئی وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہوئی۔ جہاں پر ہندو زیادہ ہیں وہاں پر ہندوستان بنے گا، جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں وہاں پر پاکستان بنے گا۔ اس میں ایک بات اور یاد کراؤں کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہماری نوجوان نسل جو چیز سمجھ نہیں پا رہی، مغل امپائر کے بعد یہ برصغیر کے اندر 571 اسٹیٹ تھی۔ کچھ اسٹیٹ ان میں سے پاکستان میں شامل ہوئی، جس میں مثال کے طور پر ریاست بہاولپور ہے، ریاست وادی سوات ہے، خیرپور سندھ میں ہے، اور اس طرح کی کلات بلوچستان میں ہے جو قائد اعظم کی کاوشوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر الگ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس میں اور جو پرانی جتنی بھی ریاستیں تھیں، ایک پرنسلی اسٹیٹ تھیں، ایک جو ہے نا ایک کنگ اسٹیٹ تھی، ان کے اپنے فلیگ تھے۔ اس میں کشمیر جو ہے اس کا بھی اپنا فلیگ تھا۔ تو باقی جو 571 اسٹیٹیں ہیں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان میں ضم ہوئی، اور یہ اسٹیٹ اپنی شناخت کی بنیاد پہ آج تک قائم ہے، اور جس کی شناخت کو ہمارے بہت سارے کشمیر کے لوگ بھی، ایون پاکستان کے ہماری نئی نوجوان نسل جانتی ہی نہیں ہے۔ تو 47 میں ہم نے آدھا کشمیر کا اعزاز کی بنیاد پہ، ان کی کوششوں کی بنیاد میں ہم نے حاصل کر لیا۔ جو ہمارے مقامی اسکاؤٹس تھے اور فاٹا کے جو افریدی ٹرائب تھے، ان کے کہنے پہ یہ علاقہ آزاد ہوا۔ آج ہم جو ہے نا آزادی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے یہ گریٹ قائد محمد علی جناح قائد اعظم کی جو ہے نا مہربانی ہے، دور اندیشی ہے، یہ آزادی ہمیں ان کی وجہ سے ملی۔ لیکن یہ آدھی آزادی ہے، لیکن ہمارے اس کے ساتھ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں جو آج 75 سال سے ہندوستان کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بھی ان کی تحریک آزادی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر فورم میں کھڑے ہیں، وہ 5 فروری کے دن ہو یا شہدائے جموں ہو یا 14 اگست ہو یا 15 اگست ہو یا یوم علاقے پاکستان ہو، یہاں کے لوگ گائے بگائے تحریک کشمیر جموں کشمیر کے ساتھ پارٹیسپیشن کرتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو ڈسپورا ہے وہ ناروے سے لے کر پرتگال تک ہے، کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا تک ہے۔
ہماری وہ کشمیری کمیونٹی ہندوستانی مظالم کے خلاف انڈین ایمبیسی کے سامنے مظاہرے کرتی ہے گائے بگائے اور آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں. تو ہمارا یہ کام انشاءاللہ اس تحریک کا کام رواں دواں ہے. جبکہ ہمیں فلسطین کی طرح وہ سپورٹ نہیں ہے. ہماری کمیونٹی اپنی ہی جو ہے نا دم پہ یہ کام کر رہی ہے. اگر ہمیں عربوں کی طرح فلسطین کے ایشو پہ ہمیں سپورٹ ہوتی تو آج کشمیر جو ہے نا تو اس کو لینے میں اتنا مشکل دقت نہ آتی. تو اس طرح ہماری جو کمیونٹی لیکن کشمیر کے مسئلے کو جو ہے نا سخت خانے میں نہیں ڈال رہی. ہر موقع پہ ہر ایونٹ پہ ہر بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہماری کشمیری کمیونٹی کشمیر کے حوالے سے کہ اس ایشو کو گائے بگائے سیاست کے میدان میں ہو یا آپ کے پریس کے میدان میں ہو یا میڈیا کے میدان میں ہو تو کشمیر کے اس مسئلے کو جو ہے نا دنیا سے ریموو نہیں ہونے دیتی. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لوگوں کا ایک بہت بڑا کمال ہے. جی بہت شکریہ, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے پس منظر بتایا تحریک کشمیر برطانیہ کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو کیا چیلنجز ہیں سفارتی سطح پہ جو ہے نا اپنی آواز اٹھانے میں, اور بھارت کتنا مؤثر ہے اپنی ایک جھوٹا بیانیہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور کشمیریوں کو دبانے کے وجہ سے سیاسی, اگر آپ تھوڑا سا جائزہ سفارتی آپ جائزہ اگر بتائیے. دیکھیں جی کشمیر کے میں ایک دفعہ آپ نے میرا پہلا پروگرام کیا تھا. پہلے تو بات یہ ہے کہ ہماری جو لوکل ٹیم ہے پاکستان کے جو ہے ہمارا میڈیا ہے, ہمارے لوگ جب مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں باہر جاتے ہیں, ہمارے جو ہے نا فارن لوگ ہیں انڈین مسلم ہمیں ملتے ہیں گائے بگائے دوسرے لوگ بھی ملتے ہیں, تو ان کو اتنی بیسک انفارمیشن ہوتی نہیں ہے کہ اگر وہ کشمیر کے والے سے انڈین ہمیں جو ہے نا ڈپریس کرنے کی کوشش کریں تو لوگ اپنی کم معلومات کی وجہ سے ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا پہ مسئلہ کشمیر پہ میں پھر کہوں گا 140 چینل ہیں. مسئلہ کشمیر پہ قسط وار پروگرام ڈبیٹ مباحثے سٹارٹ کیے جائیں اور فلسطین پہ بھی سٹارٹ کیا جائیں. فلسطین میڈیا کو تو عرب میڈیا میں بہت زیادہ کوریج حاصل ہے, وہ بھی ہمارے چلیں ایک مذہبی مسئلہ ہے, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے کشمیر کے مسئلے پہ بہت جو ہے نا ایک سوتیلا پن موجود ہے. اس میں اختیاری کے ساتھ پورے مسئلہ کشمیر کو اسٹڈی کر کے ہمارے پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارے جو اسکالرز ہیں مختلف یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی, ان ماہرین کو بھی بٹھایا جائے اور جن لوگوں نے اس بات مسئلہ کشمیر پہ بکس لکھی ہیں ان کو فرنٹ لائن پہ لایا جائے. ایک نالج بیس ٹاک شو اور ڈبیٹ سٹارٹ کیا جائے جس میں پوائنٹس وغیرہ نہ ہو. دیکھیں بعض ہماری 8-10 کے قریب قومی پالیسی ہیں, وہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے کالا باغ ڈیم ہے, مسئلہ کشمیر ہے, سی پیک ہے, اس سے ملتے جلتے 3-4 اور ایگریکلچر پالیسی ہے. یہ ہمارے قومی ایک ہماری ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ ہماری لائف لائن ختم ہو جاتی ہے تو ہماری پوری نیشن کی ڈیتھ ہے, کسی سیاسی پارٹی کی ڈیتھ نہیں ہے. یہ ہمارے کوئی ہم فکس کر لیں ہمارے کوئی ٹاپ 10 قومی ایجنڈے یہ ہیں یا ٹاپ 20 یہ ہیں, ہم نے ان کو اگلے 20-30-40 سال تک آگے کہاں تک پہنچانا ہے. ہمیں فوکس ہو کے کام کرنا پڑے گا. روایتی طریقے سے ہم اگر کام کریں گے 2-3 پروگرام کریں گے ختم کر دیں گے, دوسرا چینل اس کے بعد شروع کرے گا 2-3 پروگرام شروع کریں گے, تو اس کا مقصد نہیں ہے. ایک پورا ایم رکھ کے آپ کو سیریل آف چینج جو ہے نا وہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. اس طرح ہماری ایک نیشن کی گرومنگ ہوگی 4-5 صوبوں کے لوگوں کا جو ہے نا, تو اس سے مسئلے کے ساتھ جوڑیں گے. اس میں میری اپنی ایک اوپینین یہ ہے کہ جب ہم ایک اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, ہم اے جے کے آزاد جموں کشمیر میں رہتے ہیں تو گلگت بلتستان والے جی بی میں رہتے ہیں, یہ دو نام جب مکس ہوتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یہ جی بی کیا ہے اور اے جے کے کیا ہے. تو میری یہ رائے یہ ہے کہ جس طرح یہ ہمارا مغربی پنجاب ہے پاکستان کا اور اپنے مشرقی پنجاب انڈین پنجاب ہے سوری, اس طرح ہمارا جو ہے نا مشرقی بنگال بنگلہ دیش ہے اور مغربی بنگال کلکتہ والا ہے انڈیا والا ہے. اس طرح کشمیر کی یہ ٹرم ہے, پلیز اس کو جو ہے نا چینج کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے اور اپنا جموں کشمیر ہے اس کا نام آپ رکھیں مشرقی کشمیر اور اس کا نام رکھیں آپ مغربی کشمیر, پنجاب اور بنگال کی طرح, تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسان رہے اور کشمیر کی آئیڈینٹی بھی لوز نہ ہو. اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں, گلگت بلتستان کو جی بی کہتے ہیں. یہ عام آدمی جو پاکستان کے ٹورسٹ وہاں جاتا ہے تو اس کو یہ بہت کنفیوژن ہوتی ہے یہ جی بی کیا اور آزاد کشمیر کیا. اس کا ایک آسان واضح یہ ہے جو ہمارے جو نا ویسٹ کی طرف ہے ویسٹ کشمیر ہے, اس میں دونوں کلیئر ہو جاتے ہیں. جب ہم مشرقی کشمیر کی بات کریں گے وہ جموں کشمیر ہے اور یہاں کی بات کریں گے تو یہ ویسٹ کشمیر ہے. تو اس میں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں تو اس طرف توجہ دیں, اس کا نام چینج کریں, گورنمنٹ آزاد کشمیر ہے اس کو ویسٹ کشمیر رکھیں, اے جے کے بھی ختم کریں, جی بی کی ٹرمنالوجی ختم کریں تاکہ کشمیر کی جو ہے آئیڈینٹی سیف رہے. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے.
جی یقیناً بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ کچھ ہمیں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ چیزوں کو جو ہے نا اثر نو ترتیب دینا آزاد ضروری ہے. ظاہر وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, تو ترجیحات بھی ہماری بدلنی چاہیے اور جو ہے نا یقیناً کشمیر کے حوالے سے جو حکمت عملی ہیں اس پہ بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اچھا اجاز صاحب, بھارت دنیا بھر میں ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ اوپر کے سامنے آ رہا ہے. کینیڈا میں خالصتان فریڈم موومنٹ کے رہنما نجر کو انہوں نے قتل کیا. اس کے علاوہ امریکہ کے اندر بھی, یورپ کے اندر بھی بہت ساری ایسی اٹیمپٹس کی ہیں انہوں نے, ایسی شخصیات کے حوالے سے کہ جو اپنے حقوق کے حوالے سے انڈیا کے اندر بات کرتے ہیں. پھر قطر میں بھی جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والے بھارتی اہلکار گرفتار بھی اور سزا بھی. اور پاکستان میں بھی بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نشانہ جو ہے نا وہ بنائیں گے اور بناتے ہیں, اور ہم پیچھا کریں گے ان لوگوں کا بھی جو ان کو مطلوب ہیں بقول ان کے. تو کیا کہیں گے بھارت کے اس رویے کو جو ایک بین الاقوامی دہشت گرد کے طور پہ دنیا میں اوپر کے سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہم اگر گزشتہ 20-24 سال سے 9/11 کے بعد دیکھیں تو انڈیا ایک نیشنلسٹ اور اپنا ہندو پرست ریاست کے طور پہ سامنے آئی ہے, اور اس نے میڈیا کے معاذ میں بہت کام کیا. آج تک اس 20-25 سال میں تقریباً انہوں نے 500 سے لے کر 1000 تک جو انہوں نے موویز بنائی ہیں میڈیا کے دور میں, مسلمانوں کے خلاف اور طالبان کے خلاف, اور ہمارے مسلمان ایز اے ٹیررسٹ جو ایک بیانیہ بنا ہوا اس پہ. تو انہوں نے اپنی نئی نسل کو جو ہے نا وہ ہمارے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کے طور پہ ایز اے یعنی ایک متعصب پسند نئی نسل انہوں نے اپنی جو ہے نا ہندو بنا کے رکھ دی ہے. اس پوری 20-24 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو پچھلا دور تھا پاکستان فلم انڈسٹری کا, اس میں ہمارے کشمیر کے جو ہیں ایک ایکٹر تھے اپنا ریاض شاہد صاحب, انہوں نے کافی کشمیر کے مسئلے پہ 2-3-4 موویز بنائی. ابھی 25 سال جب پہلے ہماری فلموں کو جو ہے نا زوال آیا تو اس کے بعد کوئی اکا دکا کریٹو مووی بنی. ایک ہمارے پرانے اداکار ہیں ابھی نئے بھی ہیرو ہیں محمد رانا صاحب, ان کی ایک مووی آئی تھی کشمیر پہ آزادی, تو وہ فلم انہوں نے پاکستان میں پٹ کے رہ گئی. ایک ہی مووی بنی تھی, اس کو ڈبنگ کرنا تھا عربی میں, اردو میں اور مختلف پرشیا لینگویج میں یا ڈفرینٹ لینگویج میں. اس میں 40-50 ہماری مووی ہوتی ہے. ہمارے جو ہے نا ایک شارٹ ڈرامہ سیریز ہوتی ہے, جیسے ابھی ایک انہوں نے بنائی تھی 370 آرٹیکل پہ ٹیلی فلم 25 منٹ کی, شارٹ موویز 12 منٹ کی, 1 گھنٹے کی, 45 منٹ کی. یہ ہم ٹی وی, جیو اور AR وغیرہ بنائے کراچی سینٹر سے, تاکہ ہماری نئی پوز جو ہے نا صرف ون ٹیک فلمیں نہ دیکھے, ان کو ہمارے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے نا پوری آگاہی ہو. کیونکہ کشمیر کے اندر رہنے والی کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ایک لڑکا شہید نہ ہو اور کوئی عورت بیوہ نہ ہوئی ہو. بعض ایسی ہیں جن کے ہسبینڈ جو ہے نا انڈین جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کا نام دیا ہوا ان کی بیویوں کو ہاف ویڈو. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہاف ویڈو کیا ہوتا ہے. تو ہمیں بہت سارے مسائل پہ جو ہے نا, جب تک یہ قوم جو ہے نا کتابیں نہیں پڑھتی, یہ قوم آج کی نئی نسل ہے ویژول میسج دیکھنا چاہتی ہے. کوئی انڈین اتنا زیادہ انٹلیکچوئل نہیں ہے. میں ان کے ساتھ رہا ہوں مڈل ایسٹ میں, ہم فیملی فرینڈ بھی تھے, میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے. ایم اے ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں میں, میرا ذاتی انٹرسٹ بھی تھا. میں نے کیرالہ سے لے کر آسام تک, آسام سے لے کر جموں کشمیر کے لوگوں کو ملا ہوں. تو وہ ان کے پاس 2 نالج ہیں, ایک کرکٹ ہے IPL کا, اور دوسرا جو نئی فلم ان کی آتی ہے وہاں تک ہے. وہ اتنی بھی نہیں, اتنی گروم قوم کے وہاں میں جو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو. ہاں, لیکن وہ انڈین BJP اور RSS کے پروپیگنڈے کا بہت بڑا شکار ہے. اس کی بیس پہ وہی لائنیں ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری زندہ قوم ہے, اس کو چارج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس نالج ہے, ہم مسلمان ہیں. 2 قومی کے نظریے پہ ہمارے اقبال, علامہ اقبال اور قائد اعظم کی جو خدمات ہیں, جنہوں نے دیکھیں انہوں نے 3 طاقتوں کے سامنے سے نا پاکستان کا مطالبہ تسلیم کروایا. ایک طرف چلاک ہندو تھے اور ایک طرف اپنے لوگ تھے کانگریس نواز جیسے مولانا ابوالکلام آزاد تھے, اور تیسری طرف انگریز تھے. تو ان سے جب انہوں نے یہ لیا 10 لاکھ مربع کلومیٹر کا ایریا, تو ایک پاکستان نہیں لیا, انہوں نے 2 پاکستان لیا, ایک ایسٹ پاکستان ایک ویسٹ پاکستان. تو یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں تھی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عمر کے بعد یہ بہت بڑی فتوحات تھی. یہ جو علاقہ برصغیر پاک ہند میں جو مغل امپائر تھی اس کا حصہ ہم نے لیا. مسلم آبادی کے بنیاد پہ, 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ, یہ آج کی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں تو یہ کہوں گا یہ پاکستان ایک معجزہ ہے, تو اس کو سنبھالیں, اس کی جڑیں مضبوط کریں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. آپ کو آپ کے آس پاس میں جو اسٹریٹجک تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, انڈیا نے ہمارا سی پیک بند کیا ہوا ہے, چلنے نہیں دے رہا. یہاں پر پچھلے عرصے میں کچھ 20 بندے جو ہمارے
کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے گھس کے مارے ہیں. تو یہ ہماری تھوڑی سی ناکامی ہے. تو ہندوستان نے، چائنا ہمارا دوست ہے، آج ایک سپر پاور ہے دنیا کی ابھرتی ہوئی. ہمارے بیک پہ جتنے بھی پڑوسی ہیں بہترین ہے. ایک جو مشرق کا بارڈر ہے ہمارے تنگ کیے ہوا ہے، لیکن یہ بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا سمجھتے ہیں. وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، عمل کام کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری نیشن بھی جو ہے نا سی سپلائی ہوئی ایک دیوار ہے. تو وقت آنے پہ ہم اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ہمارے، میں کہتا ہوں ارباب اختیار کا یہ کام ہے، سیریز بنیادوں پہ آپ ایک ترتیب سے کام کریں جس میں مسئلہ کشمیر بھی ہو، مسئلہ فلسطین بھی ہو. یعنی ہر قوم اپنا ایک وین دیتی ہے. آفٹر 20 ایئرز یا آفٹر 40 ایئرز ہمارا ملک کہاں ہوگا، کیسے سعودی عرب کا تھا 2030 میں ہمیں کیا اچیومنٹ کرنی ہے. اس طرح کا ہمارا جو ہے نا وہ پلاننگ نہیں ہے. 2050 میں پاکستان کیا ہو گیا، یا اس صدی کے اینڈ پہ 2100 میں کیا ہوگا، 2200 میں کہاں کھڑے ہوں گے. تو یہ لانگ رینج پلاننگ ہو تو اس کے مطابق ہماری سیاسی جماعتیں پرفارم کریں، ہماری نیشن پرفارم کرے. تو انشاءاللہ ہمارا اندر ٹیلنٹ ہے. 65 میں یا 60 میں ہم سے لیے ہوئے فارمولے کوریا نے استعمال کیے، آج وہ چاند پہ چلے گئے ہیں، کافی آگے نکل گئے. تو ہمیں کو ایسی کون سی کمی ہے، پلاننگ کی کمی ہے تھوڑی سی ایک. ہم پروفیشنل لوگوں کو آگے لے کے آئیں، ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے لے کے آئیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اگر سیریز ہو کے اس ملک کی خدمت کرنا شروع کریں، نظریاتی بنیادوں پہ کریں یا ایگریکلچر بنیاد پہ کریں، جہاں بھی کسی بھی فیلڈ میں کریں، تو ہمیں 5 سے 10 سال میں ہم ترکی اور ملیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، اکانومی کے طور پہ بھی اور نظریاتی طور پہ بھی. جی، جیسے بڑی خوبصورت باتیں کی، بڑی موٹیویشن تھی آپ کی گفتگو میں، اور یقیناً آپ ایک رول ماڈل ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو پاکستانیت کے علم بردار ہیں، جو فکر اقبال کے علم بردار ہیں، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے علم بردار ہیں، اور جو مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ فکر کے مطابق پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہاں پہ اسلام اور پاکستانیت کو پروموٹ کر کے. اچھا اعجاز صاحب، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ تھوڑی سی سمت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی کے مصداق، کہ تھوڑا سا ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ باصلاحیت لوگوں کو آگے لے کے آئیں اور ہر چیز کی منصوبہ بندی کریں اور مستقبل کے اہداف کا تعین کریں. حکومت کوئی بھی ہو لیکن اہداف مقرر کیے جائیں کہ آئندہ 5 سال میں 10 سال میں ہم نے کیا کیا اچیومنٹس کرنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہر طرف مایوسی ہے اور پاکستان کی نئی نسل کو مایوس کیا جا رہا ہے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، اپنے اداروں سے، اپنے ملک سے، اپنے نظریات سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اور بدقسمتی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام سے بھی لوگوں کو متنفر جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے نئی نسل کو آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، آج کے سوشل میڈیا کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور رکھ بھی نہیں سکتے. اس میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا، ایک کمپین دیکھیں چل رہی تھی انڈیا میں کہ میڈیا پہ فیک نیوز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے یا انفارمیشن لینی ہے یا نالج لینا ہے تو گو ٹو دی لائبریری. میں آج کے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کو صرف آدھا گھنٹہ دیں اور زیادہ ٹائم آپ سپینڈ کریں لائبریری میں. نالج لائبریری میں ہے اور موبائل میں انفارمیشن ہے. یہ آپ کو ہائپر کر رہا ہے اور یہ میڈیا وار ہے. لیکن آپ جب تک بکس نہیں پڑھیں گے، آج کے نوجوان جو ہے نا، جتنا بھی آپ جس سے بھی پوچھ لیں، میں اکثر بچوں سے لے کر بڑوں تک میں انفارمیشن لیتا رہتا ہوں. لیکن جب سے آپ نے ایجوکیشن ختم کی ہے، آپ کی پروفیشنل تھی یا آرٹس کی تھی یا سائنس کی تھی، آپ نے اس کے بعد کتنی بکس پڑھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی بھی نہیں پڑھی. تو دیکھیں، آپ ٹیکسٹ کی بکس پڑھ کے نا نئی چیزیں جو ہے نا آپ سیکھ نہیں پاتے. ضروری نہیں ہے کہ آرٹس کے لڑکوں کو سائنس کی بکس نہیں پڑھنی چاہیے، سائنس والوں کو آرٹس کی نہیں پڑھنی چاہیے. ہمارا اردو لٹریچر بھی کمزور ہے، ہمارا ورلڈ نالج بھی کمزور ہے. ہمارے اڑوس پڑوس میں اتنی ریاستیں ہیں جو ہماری وجہ سے آزاد ہوئی ہیں. ہمیں تو ترتیب سے ان کے نام نہیں یاد ہوتے جن کو ہم STAN اسٹیٹ کہتے ہیں. قزاقستان سے یہ آتی ہے آذربائیجان تک، اس کی ترتیب نہیں یاد. یہ ہماری کاوشوں سے آزاد ہوئی ہیں. لوگ یہاں جہاں سے جائیں ازبکستان دیکھیں، ایران دیکھیں، ترکمانستان دیکھیں، تاجکستان، قزاقستان دیکھیں. لیکن آج کا نوجوان اگر علم ہوگا نا تو اس کی مثال یہ ہے کہ جتنا اس کا علم ہوگا وہ اتنی اچھے لنک لائک اپنے موبائل میں کرے گا، سوشل میڈیا پہ کرے گا. اس کا نالج نہیں ہوگا نا، اس نے میگزین نہیں پڑھے ہوں گے، اس نے ایک آکورڈ قسم کے جو ہے نا لنک لائک کیے ہوں گے. وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ ٹیسٹ تو لے رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری ڈائریکشن کیسے ٹھیک ہوگی. دیکھیں، اسلام میں جو ہے نا وہ قرآن کی پہلی آیت آئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جمع خون سے پیدا کیا، تو ہماری ابتدائی قلم سے ہوئی ہے. تو آج کی نسل جو ہے نا
وہ اسکول اور کالج میں تو ریگولر کتابیں تو پڑھ لیتی ہے اچھے جی پی اور نمبر لینے کی وجہ سے، لیکن ایکسٹرا نالج، آبجیکٹو نالج ان کے پاس نہیں ہے، اور یہیں سے ہم مار کھا رہے ہیں، جس وجہ سے ہم ویسٹرن پروپیگنڈے کا اور اسپیشل انڈین پروپیگنڈے کا پچھلے 75 سال سے شکار ہیں۔ پچھلا جو دور تھا وہ وی سی آر کا دور تھا، لوگ انڈین فلمیں دیکھتے تھے اپنی شادی بیاہ ویکینڈ پہ، اس کے بعد وہ دور ختم ہوا تو سینما میں بھی کچھ عرصے میں فلمیں آئیں، آج سی ڈی کا دور ہوا وہ ختم ہوا، تو اب تقریباً ہمارے میڈیا سے انڈین فلمیں آہستہ آہستہ کرتے ہوئے ختم ہو گئی ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ فلم کے مقابلے میں فلم، ڈرامے کے مقابلے میں ڈرامے، تھیٹر کے مقابلے میں تھیٹر، لٹریچر کے مقابلے میں لٹریچر، تب جا کے آپ چانکیہ سیاست، گریٹر انڈیا، اشوکا امپائر اور اس کا جو ہے نا گپتا امپائر کی جو بڑے خواب ہندوستان دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو بلاک کر پائیں گے۔ ادروائز جذبات سے گالیاں دینے سے، دلیل لڑنے سے بجائے دل سے بات کرنے سے ہم بہت قاصر ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ہمارے یہاں بہت خوبصورت اینکر جو ہے نا وہ صرف ہمارے مین اسٹریم پولیٹیشین پہ اپنا جو ٹائم ضائع کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی بھی ڈائریکشن چینج کر کے سیریس ایشو کی طرف لے کے آ جائے، تاکہ ون بائی ون کر کے نا لوگوں کو ایک ایک مسئلے پہ گریپ ہو، تب جب وہ پاکستان سے باہر جائیں، ایک عام آدمی ہو، وہ بھی چلتا پھرتا ہے پاکستان کا سفیر ہے، اسے اگر کشمیر کی بات کی جائے، پنجاب کی جائے، یا سندھ کی یا بلوچستان کی، وہ ایسے بات بتائی جیسے وہ وہاں کا لوکل یا نیٹو رہنے والا ہو۔ اس چیز کی جو کمی ہے وہ مطالعہ نہ کرنے کی عادت ہے۔ ہمارے جو آج کل اخبارات ہے، میڈیا میں ہے، وہ جو ہے نا ملٹی جو کمپنیاں ہیں ان کے جو ہے نا بڑے بڑے اشتہاروں سے بھری ہوئی ہیں، اس میں نالے شالے کچھ بھی نہیں ہے، اشتہار ہی اشتہار ہے۔ نظریاتی بیس میں ہماری اخباریں جو کسی دور میں مسلم لیگ کی جو تھی اپنا نوائے وقت، اس میں نظریاتی آرٹیکل لکھے جاتے تھے، آج وہ بھی جو ہے نا وہ لبرل ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں۔ نظریاتی بحران ہے ہمارے یہاں، ڈائریکشن نہیں میری۔ دیکھیں جی، جس قوم کا قومی شاعر علامہ اقبال ہو اور محمد علی جناح قائدین جیسا لیڈر ہو، تو وہ قوم بانجھ بنے پھرے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہتا ہوں بیک ٹو دی لائبریری، دوبارہ اپنے افکار کو، اس نظریہ پاکستان کو پڑھیں جہاں سے محمد بن قاسم آیا، جہاں سے جنگ پلاسی ہوئی، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، مغل امپائر کا خاتمہ ہوا، تحریک ریشمی رومال چلی، تحریک ترک موالات چلی، سر سید احمد خان آئے، علی گڑھ یونیورسٹی بنی، پھر پاکستان ہوا، 14 نکات ہوئے، نساء کے لکھنؤ ہوا، پھر اس کے بعد 1935 کا ایکٹ بنا، اس کے بعد جو ہے نا کانگریس کی وزارتیں بنی۔ تو کم از کم میں آج کے نوجوانوں کو کہوں گا، آپ جو ہے نا 1857 سے 1947 تک 90 سال کی تاریخ تو پڑھیں، آپ کا اگر 1000 سال کی تاریخ نہیں یاد ہوتی، یہ پڑھیں آپ۔ آن باز 47 سے آج تک کیا ہوا یہ پڑھیں، 2 صدیوں کی تاریخ ہے، یہ ایک بچہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے یہ ملک کیوں لیا تھا، ہماری ڈائریکشن کیا تھی۔ ہندوستان ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ گریٹر انڈیا بنانا چاہتا ہے، ہم اس کا ڈیفینس کیسے کر پائیں گے؟ تو اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی ضرورت ہے، زمانے کے بدلتے ہوئے حالات مطابق سوشل میڈیا کا درست استعمال کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ہمیں ہر محاذ پہ جو ہے نا قلبی محاذ ہو، ٹی وی کا محاذ ہو، سوشل میڈیا کا محاذ ہو، ہر محاذ ہمیں گرم کر کے رکھنا چاہیے، لیکن یہ کام اسی صورت ہوں گے جب ہمارا مطالعہ مضبوط ہو۔ جی بہت شکریہ اعجاز صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے باتیں بتائی اور بڑا دلوں کو گرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا جو ہے نا آگاہی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ سیشن تھا، میں اس کو پروگرام تو نہیں کہوں گا، ایک سیشن جو تربیتی سیشن جس میں یقیناً لوگوں کے لیے بالخصوص ہماری جو نئی نسل ہے اس کی تربیت کا اہتمام موجود تھا، اور یقیناً یہ جو جن خطوط پہ اعجاز صاحب نے گفتگو کی بڑے اہم ہے، اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سمت کا سرنو تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے تو بڑا کرتا تھا دل کے بہت ساری باتیں کریں، انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً ہم زحمت جو ہے نا وہ دیں گے، آپ ہمارے پروگرامات میں تشریف لائیں، اور یہ جو سونا FM 89.4 ہے، یہ ریڈیو پورے آزاد کشمیر میں اس کے ٹرانسمیٹر موجود ہیں، نشریات موجود ہے، بیمبر سے لے کے نیلم تک اس کی آواز بذریعہ ریڈیو پہنچتی ہے، اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ اس پار بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، اور ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ ہم لوگ موجود ہیں۔ تو یقیناً یہ آپ کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا صدقہ بھی ہے آپ کے الفاظ کا، جو آپ نے نئی نسل کی تربیت کے لیے، تعمیر کے لیے جو ہے نا وہ ادا کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، ہمارے آج کے کشمیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔